ابھی تک ہم اپنے نصاب کے پہلے حصے میں دو ادوار پہ بات کر چکے ہیں۔ ادوار ادب کا ہمارے نصاب کا پہلا حصہ جو دو حصوں پر مشتمل ہے، اس میں پہلا ادوار ادب کا ہے، اس میں 3 ادوار ہیں، ایک دکنی دور، ایک دبستان دہلی اور ایک دبستان لکھنؤ۔ دکنی دور پہ ہم بات کر چکے ہیں، دبستان دہلی پہ بات کر چکے۔ آج سے ہمارا موضوع جو ہے وہ دبستان لکھنؤ ہے۔ دبستان کی ہم تعریف کر چکے ہیں کیا ہے، اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کلاسیکی اردو شاعری میں 2 اہم دبستان ہے، ایک دبستان دہلی ہے اور ایک دبستان لکھنؤ ہے۔ اپنے مجموعی رنگ کے حوالے سے دونوں دبستان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دبستان دہلی کی شاعری داخلیت کی شاعری ہے، تو دبستان لکھنؤ کی شاعری خارجیت کی شاعری ہے۔ دبستان دہلی میں داخلی فکر و احساس ہے، درد و غم ہے۔ اس کے مقابلے میں لکھنؤ میں عیش و نشاط ہے، مسرت ہے۔ دبستان دہلی میں عشق کا تصور داخلی ہے اور اس پہ تصوف کا گہرا اثر پڑا ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کا تصور خارجی ہے۔ یہ عشق زیادہ تر جنس اور ہوس سے متعلق ہے، کیونکہ ان کا محبوب طوائف ہے، اور لکھنؤ کی شاعری میں عشق کے اسی تصور سے بحث کی گئی ہے جو عشق طوائفوں کا ہو سکتا ہے۔ طوائفوں سے جس قسم کے معاملات طے ہوتے ہیں، وہی معاملات، وہی معاملہ بندی دبستان لکھنؤ کی شاعری میں ہے۔ تو اپنے رنگ کے اعتبار سے دونوں دبستان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دہلی کی زبان سادہ ہے اور فطری ہے، جبکہ لکھنؤ کی زبان مشکل ہے، اس میں ثقالت ہے، اس میں لفظی بازی گری ہے۔ تو اپنی فکر اور فن دونوں اعتبار سے یہ دبستان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور مختلف ہونے کی وجہ خاص سیاسی اور سماجی حالات ہیں۔ دہلی سلطنت مغلیہ کا مرکز تھا اور سب کی نگاہیں دہلی کی طرف تھیں، لہٰذا بار بار دہلی پر حملے ہوتے رہے اور دہلی اجڑتی رہی۔ گویا دہلی کے سیاسی اور سماجی حالات پرآشوب تھے، حملے ہو رہے تھے، اندرونی اور بیرونی شورشیں تھیں، کشت و خوں کی صورتحال تھی، جس کا اثر دہلی کے افراد پہ پڑا، ان کی شاعری پہ پڑا، اور شاعری درد و غم اور المیے کی شاعری بن گئی۔ اس کے مقابلے میں لکھنؤ جو ریاست اودھ کا حصہ ہے، اس کے سیاسی اور سماجی حالات ذرا پرسکون تھے، دولت کی ریل پیل تھی، اس طرح کے حملے نہیں تھے جس طرح دہلی پر ہو رہے تھے۔ لہٰذا سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے وہاں ایک ایسی شاعری نے جنم لیا جو شاعری غم کی شاعری نہیں تھی، خوشی کی شاعری تھی، جو درد و غم کی شاعری نہیں تھی، عیش و نشاط کی شاعری تھی۔ اور جب حالات مستحکم ہوتے ہیں تو پھر شاعروں کو زبان پہ توجہ دینے کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور زبان میں بھی ثقالت آ جاتی ہے، مشکل پسندی آ جاتی ہے۔ تو دبستان لکھنؤ کا جو خاص رنگ ہے وہ ان حالات کے تابع ہے
جو حالات دبستان لکھنؤ میں تھے، ریاست اودھ میں تھے، ان حالات نے ایک خاص قسم کا معاشرے کو جنم دیا، اور جب اس معاشرے کے اثرات شاعروں پر پڑے تو وہاں ایک خاص رنگ کی شاعری پیدا ہوئی، اور وہ رنگ، جیسا میں نے کہا کہ خارجیت کا رنگ ہے، اس میں زبان و بیان پہ توجہ زیادہ ہے، اس میں عورت، اس کے حسن پہ توجہ زیادہ ہے، اس کے خد و خال پہ توجہ زیادہ ہے۔ تو یہ خارجیت کے اثرات دبستان لکھنؤ کی زبان پر بھی پڑے ہیں اور موضوعات پر بھی پڑے ہیں۔ مختلف اصناف ایسی ہیں جس نے لکھنؤ میں ترقی پائی، جن میں غزل، مثنوی، قصیدہ، ریختی، واسوخت، مرثیہ، بہت سی اصناف ہیں جس میں لکھنؤ کا خاص مزاج فکر اور فن دونوں حوالوں سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی شاعری کا اہم دور ہے جس میں خاص رنگ کے تحت شاعری تخلیق کی گئی۔ اس نے بھی بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، شاعری کو ترقی دی اور شاعری کا ایک مخصوص رنگ پیدا کیا۔ تو ادوار ادب میں لکھنؤ کا دور بھی ہماری شاعری کا اہم ترین دور ہے۔ اس پر بہت سا کام ہوا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اہم کتاب ڈاکٹر ابو لیث صدیقی کی ہے، جنہوں نے لکھنؤ کا دبستان شاعری کے عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ پہلے یہ کتاب ایک جلد میں شائع ہوئی، اور اب اس کتاب کو، جو ضخیم کتاب ہے، اسے 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر ابو لیث صدیقی کی کتاب لکھنؤ کا دبستان شاعری بھی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو جلد سوم، تاریخ ادب اردو جلد سوم میں دبستان لکھنؤ کے حوالے سے مواد ہے۔ اس کتاب کا بڑا حصہ دبستان لکھنؤ اور اس سے متعلقہ شاعروں سے منسوب ہے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دبستان لکھنؤ کے اہم شعراء پر جالبی صاحب نے مختلف ابواب لکھے ہیں۔ تو تاریخ ادب اردو جلد سوم پوری کتاب دبستان لکھنؤ کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے دبستان لکھنؤ اور ان کے شاعروں کے حوالے سے۔ تیسری اہم کتاب ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی ہے، اور اس کا نام ہے اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر۔ اس کتاب میں کچھ حصہ جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کے بارے میں، کیونکہ یہ کتاب کا موضوع بڑا ہے، یہ پوری شاعری پر ہے، شاعری کے سیاسی اور سماجی پس منظر پر ہے، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، جو پنجاب یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے، اس میں وہ جلد جو 1803 سے 1857 تک ہے، اس جلد میں دبستان لکھنؤ اور ان کے شاعروں پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم اختر اور ڈاکٹر انور سدید کی جو تاریخیں ہیں، ڈاکٹر انور سدید کی اردو ادب کی مختصر تاریخ اور ڈاکٹر سلیم اختر کی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں بھی دبستان لکھنؤ کے حوالے سے مواد ہے۔ یہ تو ہو گیا دبستان لکھنؤ کا تعارف اور دبستان لکھنؤ پہ کیا اہم کام ہوا ہے اس کا ذکر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست اودھ کے سیاسی اور سماجی حالات کیا تھے، ان سیاسی اور سماجی حالات نے کس قسم کے معاشرے کو جنم دیا، اس معاشرے کا مجموعی رنگ کیسا تھا، اور اس کا اثر جب شاعروں پر پڑا
تو شاعری میں کون سا رنگ پیدا ہوا؟ اور دبستان لکھنؤ کی جو تخلیق ہوئی، دبستان لکھنؤ جو سامنے آیا، اس کا مجموعی رنگ کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے بعد ہم دبستان لکھنؤ کے ادوار پہ بات کریں گے اور پھر دبستان لکھنؤ کی شاعری پر باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہندوستان ایک خطہ زرخیز ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں عروج پر تھی، اس زمانے میں بھی اسے ایک زرخیز علاقہ سمجھا جاتا تھا، سونے کی چڑیا قرار دیا جاتا تھا۔ پھر عہد زوال مغلوں کا جو 1707 سے شروع ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہندوستان کو ایک زرخیز علاقہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہندوستان آئے اور مغل دربار میں شامل ہوئے اور اپنی محنت، ریاضت اور قابلیت کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کی۔ ہندوستان ایک وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، جہاں بہت سے علاقے ہیں، بہت سے حصے ہیں، بہت سے صوبے ہیں۔ ان میں سے اکثر علاقے جو ہیں بڑے زرخیز ہیں، وسائل سے مالا مال ہیں۔ اپنی زرخیزی اور وسائل سے مالا مال ہونے کے حوالے سے ہندوستان کا ایک اہم خطہ جو ہے وہ اودھ کی ریاست ہے، ریاست اودھ ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ مغلوں کے دور عروج میں اور دور زوال میں بھی لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ انہی میں سے ایک شخصیت سید محمد امین نیشا پوری کی ہے۔ سید محمد امین نیشا پوری کا تعلق ایران سے تھا اور وہ بہادر شاہ اول یعنی اورنگزیب عالمگیر کے جو بیٹے تھے، محمد معظم، جنہیں بہادر شاہ عالم بہادر شاہ کا خطاب دیا گیا تھا، تو یہ بہادر شاہ اول کے دور میں اپنی قسمت آزمانے ہندوستان آئے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، ذہانت اور محنت کی وجہ سے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا اور انہیں بادشاہ کی طرف سے سعادت خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ 1720 میں یہ اکبر آباد کے صوبے دار بنائے گئے۔ 9 ستمبر 1722 میں انہیں ریاست اودھ کی ذمہ داری دی گئی اور مرکز کی طرف سے 9 ستمبر 1722 میں یہ ریاست اودھ کے صوبے دار بنائے گئے۔ نواب سعادت امین 1722 میں ریاست اودھ کے صوبے دار بنائے گئے تھے اور 1739 تک یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ نواب سعادت امین بڑے باصلاحیت آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی قابلیت اور محنت سے اس ریاست کو ترقی دی اور اس سے پہلے ریاست اودھ کی سالانہ آمدنی جو 70 لاکھ تھی 2 کروڑ تک پہنچ گئی۔ گویا ریاست میں
معاشی سطح پر استحکام تھا۔ اس استحکام کو مزید جلا بخشی نواب سعادت امین نے۔ نواب سعادت امین نے اودھ کا ایک علاقہ ہے، ایک دریا ہے، دریائے اجودھیا، دریائے اجودھیا سے 4 میل دور، اودھ کا ایک علاقہ ہے اجودھیا، وہاں ایک دریا ہے دریائے گھاگرا۔ اجودھیا کا علاقہ ہے اور وہاں ایک دریا ہے دریائے گھاگرا۔ اس دریا کے کنارے نواب سعادت امین نے اپنا مسکن قائم کیا، اپنی رہائش گاہ قائم کی، اپنا محل بنایا۔ یہ محل کوئی بہت عالی شان محل نہیں تھا، بلکہ ایک کچی چار دیواری تھی۔ اس کچی چار دیواری کے اندر بڑی وسعت تھی۔ اس میں نواب سعادت امین کا محل بھی تھا۔ اس کے ارد گرد شاہی خاندان کی جو بیگمات تھی ان کے محل بھی تھے۔ یہ محل بھی کچے تھے نواب سعادت امین کے محل کی طرح۔ اس زمانے میں اس کا نام بنگلہ پڑ گیا نواب سعادت امین کے محل کی وجہ سے۔ اس کا نام، اس علاقے کا نام، یہ جو کچی چار دیواری تھی جس میں بڑی وسعت تھی، اس کا نام بنگلہ پڑ گیا۔ یہ بنگلہ صفدر جنگ، جو نواب سعادت امین کے بعد اگلے حکمران ہیں، اگلے نواب ہیں ریاست اودھ کے، صفدر جنگ، ان کے دور میں اس بنگلہ کو فیض آباد کہا جانے لگا۔ اس کا نام صفدر جنگ کے دور میں فیض آباد پڑا۔ یہ اودھ کا پہلا دارالخلافہ ہے۔ اس بنگلے کے ارد گرد، اس بنگلے کے چاروں اطراف میں آہستہ آہستہ امراء کے محل بھی تعمیر ہونے لگے۔ بڑے بڑے جو فوجی تھے ان کے سرداروں کے محل بھی تعمیر ہونے لگے۔ کاروباری افراد کے مکانات بھی تعمیر ہو گئے، بازار بھی بن گئے۔ اس طرح یہ جو کچی چار دیواری تھی اس میں وسعت آتی گئی اور یہ خود ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا، جسے نواب سعادت امین کے دور میں بنگلہ کہا جاتا تھا۔ آج کل اس کا نام فیض آباد ہے، جو صفدر جنگ کے دور میں اس کا نام پڑا۔ نواب سعادت امین نے اپنے علاقے کو مستحکم کیا، معاشی طور پر وہ استحکام لائے، اور اس زمانے میں ان کے علاقے کو جو بیرونی خطرات درپیش تھے، اندرونی اور بیرونی حملوں کے جو خطرات تھے، ان خطرات سے بھی بچانے کی کوشش کی سعادت امین نے۔ اس زمانے میں مرہٹوں نے اودھ پر حملہ کیا تو نواب سعادت امین نے ان کا مقابلہ کیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ اس کے بعد وہ ریاست اودھ کا رخ نہیں کریں گے۔ تو سیاسی اور معاشی اعتبار سے سعادت امین نے اودھ کی ریاست کو مستحکم کیا، یہاں امن و امان پیدا کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1739 تک پہنچ گیا، جب ہندوستان پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ افشار نے حملہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ تاریخی طور پر مستند ہو، بعض تاریخی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ کہ جب نادر شاہ افشار نے دہلی پر حملے کا ارادہ کیا تو نادر شاہ افشار کا تعلق نواب سعادت امین کے ہی علاقے سے تھا۔ تو نادر شاہ افشار نے اسے بتایا کہ دہلی کے بادشاہ سے اس کا معاہدہ ہو گیا اور وہ 50 لاکھ تاوان جنگ لے کر واپس چلا جائے گا، لیکن نواب سعادت امین چونکہ چاہتے تھے کہ دہلی کی ریاست کو، دہلی کی حکومت کو کمزور کیا جائے، کیونکہ مرکز جس طرح کمزور ہوگا اسی طرح ان کے اختیارات میں اضافہ ہوگا، تو انہوں نے نادر شاہ افشار کو سمجھایا کہ تم نے بہت کم پیسے لے کر سودا کیا، اگر تم دہلی جاتے تو وہاں کے خزانے میں بہت بڑی رقم تمہیں مل سکتی تھی، 20 کروڑ تک مل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار میں ہیرے جواہرات اور دوسرا مال و متاع بھی مل سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سعادت امین کے کہنے پر نادر شاہ افشار نے دہلی پر حملہ کیا، دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، وہاں قتل عام کیا، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں 1,20,000 افراد قتل ہوئے اور دہلی میں سوگ کی فضا پیدا ہو گئی۔ 20 کروڑ کی رقم جس کا نواب سعادت امین نے کہا تھا کہ مل سکتی ہے، وہ دہلی کے خزانے میں نہیں تھی۔ دہلی کے خزانے میں جو مغلوں کا عہد عروج تھا اس میں بھی 16 کروڑ سے زیادہ کی رقم جمع نہیں ہوئی تھی۔ دہلی کے خزانے میں جو سب سے زیادہ رقم جمع ہوئی وہ شاہجہاں کے دور میں ہوئی، جن کی مالیت 16 کروڑ تھی، وہ پیسے نہیں ملے۔ واپس آ کر نواب سعادت امین کو نادر شاہ افشار نے تنگ کرنا شروع کیا کہ یہ رقم اب تم مجھے دو گے جو تم نے مجھے کہی تھی۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ نواب سعادت امین نے تنگ آ کر زہر کا پیالہ پیا اور 1739 میں انہوں نے خودکشی کری۔ ضروری نہیں ہے کہ تاریخی طور پر 222 تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہو۔ تو 1739 میں نواب سعادت امین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا 1739 میں نواب سعادت امین کے بعد نواب سعادت امین کا بھتیجا اور داماد، بیٹا نہیں سوری، بھتیجا اور داماد صفدر جنگ نواب وزیر بنا۔ اس کا زمانہ 1739 سے 1753 تک ہے۔ اس کے دور میں بنگلہ نے فیض آباد کا نام پایا، ریاست اودھ مستحکم ہوئی اور صفدر جنگ کا اختلاف پیدا ہوا۔ مغل دربار کے امیر الوزراء سب سے بڑے وزیر نواب عماد الملک سے، اور ان اختلافات کی وجہ سے بھی دہلی کئی بار اجڑی۔ تو صفدر جنگ 1753 تک نواب وزیر رہے، ان کا دور بھی اودھ میں معاشی استحکام کا دور تھا۔ 1753 میں صفدر جنگ کا بیٹا شجاع الدولہ نواب وزیر بنا۔ ان کا عہدہ نواب وزیر ہوتا تھا جو مرکز کی طرف سے انہیں دیا جاتا تھا۔
نواب وزیر بنا۔ شجاع الدولہ کا جو ابتدائی دور ہے وہ دور ان کی حریت پسندی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہادر بادشاہ تھے اور انہوں نے مختلف محاذوں پر جنگ لڑی، جیسا کہ 1761 میں جب احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو فیصلہ کن شکست دی، تو اس مارکے میں شجاع الدولہ اور ان کی افواج بھی شریک ہوئی۔ پھر 1764 میں جب بکسر کی جنگ ہوئی انگریزوں کے خلاف، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، بنگال کا نواب میر محمد قاسم تھے، ان کے ساتھ ساتھ شجاع الدولہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو ابتدائی دور ان کا حریت پسندی پر مبنی ہے، مختلف لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزوں سے صلح کر لی، انگریزوں کے ساتھ معاہدے ہو گئے، گویا وہ انگریزوں کے اثر میں چلے گئے۔ اس کے بعد فیض آباد میں انہوں نے تعمیر نو کا کام شروع کیا، افواج کو اثر نو منظم کیا، پرانے حصار کو، پرانے قلعے کو مضبوط شہر پناہ کی صورت دی، ایک بڑا قلعہ بنایا جو اب قلعہ کہلاتا ہے۔ ایک پرانا حصار تھا، اسے توڑ کر ایک نیا مضبوط حصار بنایا اور پورے شہر کے ارد گرد یہ حصار تھا، یہ قلعہ کہلاتا ہے۔ کہ یہ سارے اقدامات شجاع الدولہ کر رہے تھے کہ فیض آباد میں تعمیر نو کا کام کر رہے تھے، افواج کو اثر نو منظم کر رہے تھے، قلعے کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو اس سے انگریزوں کو شک ہوا کہ شجاع الدولہ ان کے خلاف کسی حملے یا مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا شک اس وقت دور ہو گیا جب میسور کے نواب حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف، انگریزوں سے لڑنے کے لیے ان سے مدد کی درخواست کی، تو شجاع الدولہ نے یہ درخواست رد کر دی اور یہ کہہ دیا کہ انہیں جو طاقت ملی ہے وہ انگریزوں کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا وہ ان کے خلاف لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس سے انگریزوں کو تسلی ہو گئی کہ شجاع الدولہ اب ان کی تحویل میں ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہونے کے بعد انگریزوں نے ریاست اودھ میں دخل اندازی تیز کر دی، وہ ریاست کے معاملات میں دخل دینے لگے۔ انہوں نے شجاع الدولہ سے معاہدہ کیا جس کے مطابق وہ 35,000 سے زیادہ افواج نہیں رکھ سکتا تھا، افواج کی تعداد بھی مقرر کر دی کہ زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا، اور اودھ کی ریاست کی جو آمدنی تھی اس آمدنی کا ایک بڑا حصہ انگریزوں کے معاہدے کے نتیجے میں ایسٹ انڈین کمپنی کی فوج پر خرچ ہونے لگا۔ تو انگریزوں کی دخل اندازی ایسٹ انڈین
کمپنی کی افواج پر اخراجات نے شجاع الدولہ کے دور سے ہی اودھ کی معاشی حیثیت کو متاثر کیا۔ تو اس زمانے میں نواب شجاع الدولہ انگریزوں کا حمایتی بن کے اس نے بہت سے ریاست کے امور انگریزوں کے حوالے کر دی۔ اس کی حریت پسندی کے دور کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد نواب عیش و نشاط کی محفلوں میں غرق ہو گیا۔ فیض آباد میں ہر طرف طوائفوں کے کوٹھے آباد ہونے لگے۔ اس دور میں فیض آباد طوائفوں اور ناچ گانے کا مرکز بن گیا۔ تو اودھ کی عیش پرستی یا لکھنؤ کی عیش پرستی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں طوائفوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پورے معاشرے پر طوائف چھائی ہوئی تھی۔ اس کا آغاز نواب شجاع الدولہ کے عہد سے ہوتا ہے، جب معاشی حیثیت نسبتاً مستحکم تھی، خزانہ بھرا ہوا تھا، انتظام کے لیے انگریز حاضر تھے۔ تو ایسے عالم میں نوابین اودھ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد شجاع الدولہ کا زمانہ 1753 سے 1775 تک ہے۔ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مرزا مانی 1775 میں نواب وزیر بنا۔ شجاع الدولہ کا انتقال 1775 میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا مانی 1775 میں نواب وزیر بنا۔ شاہ عالم ثانی نے اسے آصف الدولہ کا خطاب دے کر مسند نشین کیا، اور اس کی حکومت، اس کی نوابی 1775 سے 1797 تک قائم رہی۔ اس دور میں انگریزوں کا اثر مزید بڑھا۔ ایسٹ انڈین کمپنی نے اپنی افواج اودھ میں بڑھا دی، اور ان کے اخراجات نواب کے ذمے کر دیے کہ ان کے اخراجات کی ادائیگی نواب کی ذمہ داری ہے، جس سے اودھ کی آمدنی آدھی ہو گئی۔ وہ اس دور میں ریاست اودھ معاشی طور پر متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود مستحکم تھی کہ وہ دولت وہاں بہت تھی۔ آصف الدولہ نے اپنے دور میں لکھنؤ بسایا۔ اس سے پہلے اودھ کا دارالخلافہ فیض آباد تھا۔ اس نے دارالخلافہ فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا۔ یہ کام اس سے پہلے شجاع الدولہ بھی کر چکے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے بھی لکھنؤ کو دارالخلافہ بنایا تھا، لیکن پھر وہ واپس فیض آباد چلے گئے تھے۔ آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ ریاست اودھ کا دارالخلافہ بنا۔ اس دور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حالات خراب ہوئے، خاص طور پہ دہلی میں۔ اندرونی اور بیرونی شورشوں نے دہلی کا سکون تباہ کیا، تو بہت سارے شاعر جو تھے وہ دہلی سے نکلے، وہ جائے پناہ کی تلاش میں تھے۔
تو اودھ اور لکھنؤ انہیں ایسا علاقہ نظر آیا جہاں سکون بھی تھا اور شعراء کی قدردانی بھی تھی، اس لیے اکثر شعراء نے دہلی سے لکھنؤ کا رخ کیا، کیونکہ وہاں عیش و نشاط کی محفلیں سجی ہوئی تھی۔ آصف الدولہ عیش و عشرت میں غرق تھا، انتظام انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، بادشاہ، وزراء اور امراء عیش و نشاط میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ایک نسبتاً بہتر ماحول تھا، پرامن ماحول تھا، مستحکم تھا، شعراء کی قدردانی بھی تھی، درباری ماحول تھا جس میں شعراء کی قدر و منزلت کی جاتی تھی، جو دہلی میں اب ممکن نہیں تھی، وہاں کے حالات ایسے تھے۔ تو اس لیے اکثر شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور آصف الدولہ کے دور میں یہ لکھنؤ آئے۔ 1797 تک آصف الدولہ نواب وزیر رہے۔ 1797 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا وزیر علی مسند نشین ہوا۔ ان کا بیٹا وزیر علی مسند نشین ہوا۔ اس وقت تک اودھ پر انگریزوں کی حیثیت مستحکم ہو چکی تھی، وہ چھا چکے تھے اور سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے۔ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی محض نام کا بادشاہ تھا، اب بھی اودھ میں نواب وزیر کا تعین شاہ عالم ثانی کرتا تھا، لیکن انگریزوں کی حمایت کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں اس وقت 1797 کا زمانہ ہے، بڑے حصے پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ان کا آخری بڑا دشمن باقی رہ گیا تھا، ٹیپو سلطان۔ اسے بھی 4 مئی 1799 میں انگریزوں نے شہید کر دیا۔ تو 1797 تک اودھ کے علاقے پر بڑی حد تک انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو 1797 میں جو آصف الدولہ نے اپنے بیٹے وزیر علی کو مسند نشین کیا، تو انگریزوں کو اس سے اختلاف پیدا ہوا۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ وہ نواب رہے، شاید انگریزوں کو اس سے خطرہ ہو، شاید وہ اس طرح غلامی نہ کر سکتا ہو جس طرح آصف الدولہ نے کی تھی۔ تو انگریزوں نے اس کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر۔ اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ آصف الدولہ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، بلکہ لے پالک ہے، لیا ہوا ہے۔ تو اس کے خلاف سازشیں ہوئیں، جس میں نواب آصف الدولہ کی والدہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئی، اور سازشیں کر کے انگریزوں نے نواب وزیر علی کو معزول کر دیا اور اسے قید کر دیا۔ اودھ میں اور لکھنؤ میں یہ پہلا واقعہ تھا جس نے اودھ کے لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کو ابھارا۔ اودھ کے لوگ ان حکمرانوں، ان نوابین کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، لہذا آصف الدولہ کے بیٹے کا معزول ہونا اودھ کے افراد کے لیے ایک سانحہ تھا، بڑا گراں گزرا۔ تو یہاں سے انگریزوں کے خلاف اودھ کے لوگوں کی نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر نواب وزیر علی کے خلاف جو اقدام انگریزوں نے کیا تو اس کے خلاف بڑی مزاحمت اودھ میں ہوئی۔ بہت سارے شاعروں نے اس مزاحمت میں شاعری کی۔ لکھنؤ میں جو ہمیں
پہلی باقاعدہ نظم ملتی ہے انگریزوں کے خلاف، وہ کمال الدین کمال کی شہر آشوب ہے، اور کمال الدین کمال کی شہر آشوب نہ صرف اودھ میں بلکہ ہندوستان میں پہلی واضح نظم ہے جو انگریزوں کے خلاف لکھی گئی۔ اس کا زمانہ وہی ہے جو نواب وزیر علی کی قید کا زمانہ ہے، تو اس قید کے خلاف رد عمل کمال الدین کمال کے ہاں بھی ملتا ہے۔ پھر لکھنؤ کے دور اول کے شاعر قلندر بخش جرت نے بھی نواب وزیر علی کی قید پر ایک قطع تاریخ لکھا ہے۔ تو انگریزوں کے خلاف نفرت اور مزاحمت کا سبب بنی نواب وزیر علی کی معزولی جو انگریزوں نے کی۔ انگریزوں نے نواب وزیر علی کو معزول کر کے آصف الدولہ کے بھائی نواب سعادت علی خان کو برسر اقتدار کیا۔ نواب وزیر علی کو معزول کر کے نواب سعادت علی خان کو نواب وزیر بنایا 1798 میں۔ ان کی وزارت 1798 سے 1814 تک قائم رہی۔ انگریزوں نے ان سے ایک نیا عہد نامہ لکھوایا جس کی روح سے کمپنی کی فوج کے اخراجات میں لاکھوں روپوں کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الہ آباد کا قلعہ جو ان کی ریاست کا حصہ تھا اسے بھی انگریزوں نے لے لیا۔ تو گویا انگریزوں کی عملداری اس دور میں بہت بڑھ گئی۔ نواب سعادت علی خان نے ریاست کی حالت بہتر بنانے کے لیے کفایت شعاری سے کام لیا جس سے لوگ ناراض ہوئے، کیونکہ اس کفایت شعاری نے ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ نواب سعادت علی خان نے اپنے عہد کے آخر تک یعنی 1814 تک 13 کروڑ روپے بچا لیے تھے، 13 کروڑ روپے جمع کر لیے تھے۔ 1814 میں نواب سعادت علی خان کا انتقال ہوا، تو 1814 میں غازی الدین حیدر کو نواب وزیر بنایا گیا۔ غازی الدین حیدر ایسی شخصیت ہیں جن کا دور جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ان کے دور کا پہلا حصہ 1814 سے 1820 تک ہے، جب ان کا عہدہ نواب وزیر کا تھا۔ 1814 سے 1820 تک یہ نواب وزیر رہے۔ یہ نواب وزیر جو ہے وہ مرکز کی طرف سے تعینات ہوتا تھا، اگرچہ انگریزوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی لیکن رسمی طور پر اسے مرکز تعینات کرتا تھا۔ تو نواب وزیر کو بھی مرکز ہی نے تعینات کیا تھا 1814 میں، لیکن 9 اکتوبر 1820 میں انگریزوں نے انہیں بادشاہ کا لقب دے کر اودھ کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 9 اکتوبر 1820 میں انگریزوں نے اودھ کی خود مختاری کا اعلان کر کے انہیں بادشاہ کا لقب دے دیا، کیونکہ آہستہ آہستہ انگریزوں کی کوشش یہی تھی
کہ وہ مختلف علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیں، علاقوں کو خود مختار کر دیں، انہیں مرکز سے کاٹ دیں، تو اس طرح علاقے جو مرکز سے کٹے ہوئے ہوں ان پہ تسلط جمانا زیادہ آسان ہوتا۔ یہی انگریزوں کی حکمت عملی تھی، مختلف علاقوں کو وہ آزاد کر دیتے تھے اور پھر ان پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو 9 اکتوبر 1820 کو غازی الدین حیدر کو بادشاہ کا لقب ملا۔ 1827 تک ان کی حکومت قائم رہی۔ ان کے عہد میں کہا جاتا ہے لکھنؤ اپنے شباب پر تھا۔ عیش و نشاط کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ یہ سلسلہ نصیر الدین حیدر، جن کا زمانہ 1827 سے 1837 تک ہے، محمد علی شاہ، جن کا زمانہ 1837 سے 1842 تک ہے، امجد علی شاہ، جن کا زمانہ 1842 سے 1847 تک ہے، واجد علی شاہ، جن کا زمانہ 1847 سے 1856 تک ہے۔ 1827 تک غازی الدین حیدر کی حکومت قائم رہی اور اس کے عہد میں لکھنؤ کا شباب تھا۔ عیش و نشاط کا یہ سلسلہ نصیر الدین حیدر، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تک قائم رہا۔ واجد علی شاہ ریاست اودھ کے آخری تاجدار تھے۔ 7 فروری 1856 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور 7 فروری 1856 میں اودھ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ 13 مارچ 1856 میں واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور کلکتہ میں انہیں مٹیا برج نامی قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کلکتہ کے مٹیا برج قلعے میں انہیں قید کر دیا گیا۔ 1856 میں ان کی حکومت ختم کر دی۔ واجد علی شاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت بحال کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے انگریز افسروں سے بھی رابطہ کیا، ملکہ برطانیہ تک وہ پہنچے، لیکن ان کی حکومت بحال نہ ہو سکی۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ریاست کے امور بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے تھے، ان کی حکومت میں بد انتظامی تھی۔ یہ جو الزام واجد علی شاہ پہ لگایا گیا اس کا اطلاق واجد علی شاہ پہ نہیں ہوتا۔ اگر حکومت میں کوئی بد انتظامی تھی یا حکومت صحیح طور پر نہیں چل رہی تھی تو یہ سارا الزام انگریزوں اور ایسٹ انڈین کمپنی کے نام آتا ہے، کیونکہ عملاً حکومت واجد علی شاہ کی نہیں تھی، سارا اختیار انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو انگریزوں نے بہانہ بنانا تھا، کیونکہ ان کا مقصد ہندوستان کی وہ ریاستیں جن کے وسائل زیادہ ہیں انہیں لوٹنا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں ہندوستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ تو بنگال کی طرح اودھ بھی بڑا ایک زرخیز علاقہ تھا، اس پر ان کی ہمیشہ سے نظریں تھیں، تو اس کو لوٹنا چاہتے تھے اور اس کا بہانہ تھا بد انتظامی کا۔ حکومت اسی طرح وہ ختم کر دیتے تھے مختلف اور خود قابض ہو جاتے۔ یہ دوسرا واقعہ تھا اودھ کی تاریخ میں، واجد علی شاہ کی معزولی، جس نے اودھ کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف کیا۔ انگریزوں کے خلاف اودھ کے لوگوں کی نفرت بڑھی۔
واجد علی شاہ ان کا ہیرو تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ واجد علی شاہ کی حکومت کا معزول کرنا اور انہیں قید کرنا، یہ انگریزوں کے خلاف نفرت کا سبب بنا اور اودھ میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی۔ بہت سی شاعری ایسی ہے جو واجد علی شاہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر انگریزوں کے خلاف لکھی گئی۔ تو پہلا واقعہ نواب وزیر علی کی معزولی کا تھا، دوسرا واقعہ نواب واجد علی شاہ کی معزولی کا تھا جس کے خلاف بڑی مزاحمت کی گئی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں اودھ کے ان واقعات کا بھی بڑا حصہ ہے، کیونکہ 1857 میں جو ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کا اعلان کیا تھا تو افواج میں اودھ کے لوگوں کی کثرت تھی۔ افواج میں انگریزوں کی جو فوج تھی اس میں اودھ کے لوگ کافی شامل تھے، تو کہا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی بنیاد اودھ کے یہ واقعات، خاص طور پر واجد علی شاہ کی معزولی بھی بنی۔ تو اس طرح اس کا دورانیہ ریاست اودھ کی حکومت کا وہ دورانیہ جو شروع ہوتا ہے نواب سعادت امین سے، واجد علی شاہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اس دوران یہ سارے لوگ نواب سعادت امین کے خاندان کے تھے جو یہاں حکومت کرتے رہے۔ اودھ کی ریاست، جیسا میں نے ذکر کیا، کہ مستحکم تھی، معاشی طور پر فارغ البالی تھی، دولت کی ریل پیل تھی، ریاست میں استحکام تھا، اندرونی اور بیرونی شورشوں کا اثر نہیں تھا، لہذا اس استحکام نے، امن و امان نے اور معاشی صورتحال کی بہتری نے اس علاقے میں ایک ایسی فضا قائم کی جو دہلی میں درد و غم اور سوگ کی فضا کی بجائے خوشی کی فضا تھی، عیش و نشاط کی فضا تھی۔ اس عیش پرستی کا باقاعدہ آغاز نواب شجاع الدولہ کے عہد سے ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ خزانے بھرے ہوئے تھے، انتظام انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، تو ایسے میں بادشاہ اور امراء کے پاس اور کیا رہ جاتا تھا کہ وہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ تو وہاں عیش پرستی کا آغاز ہوا شجاع الدولہ کے دور سے، اور اس دور میں طوائفوں کو فروغ ملا۔ فیض آباد میں کثرت سے طوائفوں کے کوٹھے آباد ہونے لگے، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں طوائف کا کوٹھا نہ ہو، گانے بجانے کی آواز نہ آتی ہو۔ طوائف تہذیب کا مرکز بن گئی، معاشرہ طوائف کا معاشرہ بن گیا، عورت کا معاشرہ بن گیا، جس سے معاشرے میں زنانہ پن پیدا ہوا، نزاکت کی خصوصیات پیدا ہوئی۔ تو یہ معاشرہ بظاہر عیش و نشاط میں ڈوبا ہوا تھا، طوائفانہ کلچر تھا، ماحول میں نزاکت تھی، زنانہ پن تھا، یہ معاشرہ تھا بظاہر۔ لیکن اندرونی طور پر دیکھیں تو آہستہ آہستہ سلطنت کی بنیادوں میں دراڑ آ رہی تھی، کیونکہ
نواب شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے دور تک بڑی حد تک اودھ کے وسائل پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اودھ کے اخراجات جو عوام پہ لگنے تھے وہ انگریزی افواج پہ لگنے لگے، تو اس سے اندرونی طور پر معاشی بدحالی پیدا ہوئی۔ بظاہر تو معاشی خوشحالی تھی، اور وہ کس طرح رہی؟ وہ معاشی خوشحالی اس طرح پیدا ہوئی کہ بعض لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، آبا و اجداد کی جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، کچھ نے عوام کو لوٹنا شروع کیا۔ تو یہ جو اپنی املاک بیچنا، جائیدادیں بیچنا، غریبوں کی لوٹ کھسوٹ، یا وہ دولت جو نوابوں کے پاس جمع تھی اس کے ذریعے یہ عیش و نشاط کی تسکین ہو رہی تھی، ورنہ اندرونی طور پر معاشرہ معاشی بحران کا شکار تھا۔ بظاہر ایک سکون نظر آتا تھا، لیکن اندرونی طور پر بحران تھا، جس نے لکھنوی معاشرے کو تضادات کا شکار بنا دیا۔ ان تضادات کا ذکر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے اپنی کتاب اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر میں کیا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 289 سے صفحہ نمبر 290 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے ان تضادات کا ذکر کیا ہے جو لکھنوی معاشرے میں تھا۔ تو بظاہر ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک روایت تھی جسے یہ لوگ نبھانے کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ اندرونی طور پر معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل رہی تھی۔ آصف الدولہ کے دور سے لے کر غازی الدین حیدر کے دور تک سلطنت کی بنیادیں کمزور ہو رہی تھیں۔ نواب حکمران تھے، لیکن پس پردہ اصل حکمران انگریز تھے۔ یہ تضادات کا ماحول تھا، نوابین کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے عالم میں نواب کے پاس کیا رہ جاتا تھا کہ وہ عیش و عشرت میں کھو کر اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی عیش پرستی کا اثر پھر وزراء، امراء اور عوام پہ بھی پڑا، اور وہ بھی اس رنگ میں رنگ گئے، اور پورے معاشرے میں یہ رنگ پھیل گیا۔ تو لکھنوی معاشرے کی اس وقت کی جو بنیادی قدر تھی وہ عیش پرستی تھی۔ اس تہذیب کی نمائندہ طوائف تھی، تو طوائف کے اثرات معاشرے پر پڑے۔ پھر شیعہ مسلک کے اثرات کے تحت جو محفلیں ہوئی محرم کے دنوں میں، ان میں بھی عورت اور مرد کے درمیان فاصلہ نہیں رہا، جس نے عورت اور مرد کے درمیان دیواریں گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس دور میں تصوف کو خارج کر دیا گیا۔ ان حالات میں اس عیش پرستی نے تصوف کو خارج کر دیا گیا، حالانکہ دہلی میں ہم نے دیکھا کہ شعراء کی تربیت تصوف نے کی اور ان کی شاعری پہ تصوف کا اثر پڑا، لیکن لکھنؤ کی خاص مزاج نے تصوف کو خارج کر دیا، روحانیت کو خارج کر دیا۔ شاعری میں جنسیت کا عمل بڑھ گیا۔ بعد میں پھر مذہب اور مسلک نے ہی لکھنؤ کے بگڑے مزاج کی اصلاح کی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنؤ میں نعتیں لکھی گئی، بڑے اہم نعت نگار سامنے آئے، جیسے محسن کاکوروی،
امیر مینائی وغیرہ. پھر خصوصی طور پر مرثیے کو فروغ ملا جو ایک اخلاقی صنف ہے. بہت سارے لکھنؤ کے اہم شاعر جو تھے وہ مرثیے سے منسوب ہیں، جن میں میر ضمیر، میر خلیق، میاں فصیح، میاں دلگیر، انیس دبیر شامل ہیں. ریاض خیر آبادی نے عارفانہ کلام لکھا. تو وہ عیش پرستی جس کی وجہ سے روحانیت اور تصوف کو خارج کر دیا گیا تھا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، پھر اس بگڑے مزاج کی اصلاح بھی مذہبی اصناف نے کی، جس میں نعت، عارفانہ کلام، مرثیہ شامل ہے. اور تصوف کا عمل دخل پھر بڑھنے لگا لکھنؤ میں. تو اس لکھنوی معاشرے کی دو اہم جہتیں تھیں، ایک معاشی فارغ البالی، دوسرے طوائف کے اثرات جس نے تعیش پسندی کو جنم دیا. اور اس ماحول کا اثر جو ہے وہ شاعروں پر پڑا. اودھ میں شعراء کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی. اس ماحول میں شعراء کو اہمیت دی گئی کیونکہ وہ ماحول عیش و نشاط کا تھا، شاعری اور موسیقی کا تھا. اس میں شعراء و ادبا کی قدر دانی کی گئی. لہذا نواب شجاع الدولہ اور نواب آصف الدولہ کے دور میں بہت سے شاعر دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے. ان میں خان آرزو، سودا، میر، انشا، رنگین، مصحفی، میر حسن جیسے شاعر موجود تھے. تو بہت سے شعراء نے ہجرت کی اور وہ دہلی سے لکھنؤ آئے کیونکہ یہاں لکھنؤ میں شعراء کی قدر دانی تھی، ان کی سرپرستی تھی. اور ایسے ماحول میں جو لکھنؤ کا تھا، اس ماحول میں فکر کوئی نہیں ہوتی، انتظام نوابین نے نہیں کرنا ہوتا، وہ عیش و نشاط میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے ماحول میں شاعری اور موسیقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. پھر اودھ کے حکمران خود بھی، بہت سے حکمران ایسے تھے جو خود بھی شاعر تھے. مثلا آصف الدولہ، نواب وزیر علی، نواب سعادت علی خان، غازی الدین حیدر، واجد علی شاہ، یہ سب شاعر تھے. اور اس میں سب سے زیادہ صاحب تصنیف شاعر واجد علی شاہ تھے، جن کی تصانیف کی تعداد کم و بیش 50 بنتی ہے. انہوں نے شاعری بھی کی ہے، ڈرامے بھی لکھے ہیں. تو ادب میں ان کا کردار بھی اہم ہے. تو حکمرانوں کی ادب دوستی کی وجہ سے بہت سے شعراء لکھنؤ آئے، اور اس کی بڑی وجہ میں بتا چکا ہوں، دہلی سلطنت کا زوال ہے. 1775 میں جب نواب آصف الدولہ کے دور میں اودھ
کا دارالخلافہ لکھنؤ بنا تو اودھ کا دارالخلافہ لکھنؤ علم و ادب کا، شعر و سخن کا مرکز بن گیا، تو بہت سے شعراء دہلی سے لکھنؤ آئے اور ان شعراء کے جمع ہونے سے یہاں ایک دبستان کی بنیاد پڑی، ایک رنگ پیدا ہوا نیا جو اس ماحول کا عطا کرتا تھا۔ اس دبستان کو ہم دبستان لکھنؤ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شاعری کا آغاز باقاعدہ طور پر آصف الدولہ کے دور سے ہوا۔ آصف الدولہ کا دور 1775 سے شروع ہوتا ہے، تو اس دور سے شروع ہو کر 1857 تک دبستان لکھنؤ کی شاعری کا اہم دور ہے، 1775 کے بعد سے 1857 تک۔ اس میں دو دور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، جس نے لکھنؤ کی مخصوص شاعری کو جنم دیا اور مخصوص روایت کی تشکیل کی۔ اس میں پہلا دور ہے جس کے نمائندہ شاعر چار ہیں: انشاء اللہ خان انشا، غلام حمدانی مصحفی، کلندر بخش جرت، سعادت یار خان رنگین۔ پہلے دور کے اہم ترین شعراء چار ہیں: انشا، مصحفی، جرت اور رنگین۔ ان کو ہم دبستان لکھنؤ کے پہلے چار ستون قرار دے سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس رنگ کی بنیاد پڑی۔ اس دور میں ہجرت کر کے میر اور سودا بھی آئے تھے، لیکن جب وہ آئے تھے لکھنؤ تو ان کا رنگ پختہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نئے رنگ کے اثرات قبول نہیں کیے۔ نئے رنگ کے اثرات ان نوجوان شعراء نے قبول کیے جو دہلی سے آئے تھے اور ابھی ان کا رنگ پختہ نہیں ہوا تھا۔ پختہ کاروں میں میر حسن نے دہلی کی تہذیب کے اثرات قبول کیے۔ ان کی مثنوی سحر البیان جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو زبان دہلی کی ہے اور ماحول جو ہے وہ لکھنؤ کا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پہلے دور میں یہ چار شاعر اہم ہیں جنہوں نے اس نئے رنگ کی بنیاد رکھی۔ اس میں انشا، مصحفی، جرت اور رنگین شامل ہیں۔ دوسرے دور کے اہم شاعر امام ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ ان دونوں ادوار میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ابھی پہلے دور کے شاعر شاعری کر رہے تھے۔ یہ انشا، مصحفی، جرت وغیرہ کہ دوسرے دور کے شاعر آتش اور ناسخ سامنے آ چکے تھے، تو اتنا فرق نہیں ہے۔ پہلے دور کے شاعر ان دوسرے دور کے شعراء کے سینئر شاعر تھے، لیکن ان کا دور ختم نہیں ہوا تھا کہ آتش اور ناسخ کا دور شروع ہوا۔ تو یہ بنیادی ادوار دو ہیں: پہلا دور انشا، مصحفی، رنگین اور جرت کا، دوسرا آتش اور ناسخ کا۔ تیسرا دور مصحفی، آتش اور ناسخ کے شاگردوں کا ہے، یہ تیسرا دور ہے۔ ان ادوار میں ہمیں فکری اور فنی سطح پر مماثلتیں ملتی ہیں،
خاص طور پر موضوعاتی سطح پر مماثلتیں زیادہ ہیں. ان کے موضوعات خارجی ہیں. عشق کا خارجی تصور، عشق میں لذت اندوزی، عشق میں جسمانی کیفیت، عشق میں جنس کا اثر. تو یہ عشق کا جو خارجی تصور ہے، جسمانی اور جنسی تصور ہے، وہ ہمیں ان دونوں ادوار کے شعراء کے ہاں نظر آتا ہے. کیونکہ یہاں عشق ایک طوائف سے تھا اور اس میں وہی رنگ سامنے آ سکتا تھا جو طوائف کے عشق کا ہوتا ہے. تو موضوعاتی سطح پر مماثلتیں ہیں ان دونوں ادوار میں، پہلے اور دوسرے میں. زبان اور اسلوب کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ دبستان لکھنؤ کی مخصوص زبان کی تشکیل پہلے دور میں ہو گئی تھی، انشاء مصحفی رنگین اور جرت کے ہاتھوں. لیکن اس زبان کو ایک معیار ملا، ایک شناخت ملی دوسرے دور میں، جب امام ناسخ نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی. تو دوسرے دور میں زبان اور اسلوب کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے. لیکن اس کا آغاز بھی پہلے دور میں ہو چکا تھا. تو دبستان لکھنؤ کے یہ جو دونوں ادوار ہیں، موضوعات، زبان اور اسلوب کے اعتبار سے خارجیت کی ذیل میں آتے ہیں. اور تیسرا دور جو ان کے شاگردوں کا ہے، ان کا مطالعہ ہم کرتے ہیں اثرات کے حوالے سے. تو اگلے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ دبستان لکھنؤ کی جو شاعری ہے، جو اس ماحول میں جو رنگ پروان چڑھا، وہ خارجیت کا رنگ تھا. تو خارجیت کیا ہوتی ہے اور اس دور میں خارجیت کی بنیادیں کیا تھیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بحث کریں گے. اور پھر ہم دبستان لکھنؤ کی شاعری کے موضوعات کی طرف آ جائیں گے، ان کی اصناف کی طرف آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم ان دبستان لکھنؤ کی زبان اور اسلوب پر بحث کریں گے، پھر اثرات کا ذکر کریں. تو آج کے لیے آج ہم نے یہ بحث کی کہ دبستان لکھنؤ کیا ہے، یہ دہلی سے کس طرح مختلف ہے، سیاسی اور سماجی حالات کیسے تھے، اس نے کس قسم کا معاشرہ جنم دیا، اور معاشرے کا اثر جب شاعری پہ پڑا تو شاعری میں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی. وہ دبستان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ خارجیت کا رنگ ہے. تو خارجیت کے رنگ پہ انشاءاللہ کل بحث کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے تحت ہونے والی شاعری کا فکری اور اسلوبیاتی جائزہ لیں گے. جی کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں؟ جی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ سر، نصیر الدین شاہ کا دور کہاں سے تھا؟ کب سے کہاں سے تھا؟ کس کا دور؟ نصیر الدین شاہ. نصیر الدین شاہ نہیں ہے میرے بھائی، وہ اداکار ہے نصیر الدین شاہ. یہ نصیر الدین حیدر ہے. اس کا دور نصیر الدین حیدر ہے. اس کا دور 1827 سے 1837 تک ہے. نصیر الدین حیدر جو ہے، اس کا دور 1827 سے 1837 تک ہے. جی جی کوئی اور سوال ہے؟
نعمان آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. سر سوال یہ ہے کہ لکھنؤ کا اودھ کا جو ریاست تھا اس کا نواب مرکز کی طرف سے منتخب ہوتا تھا سر. تو سر اس یہ ریاست خود مختار نہیں تھی، مرکز سے علیحدہ نہیں تھی اس ریاست. نہیں، علیحدہ تو نہیں تھی. اس کا نواب تو مرکز کی طرف سے مقرر ہوتا تھا نا. مرکز کے ہاں کے ماتحت مختلف ریاستیں آتی تھیں اور ان ریاستوں کے اپنے نواب ہوتے تھے جو بڑی حد تک خود مختار بھی ہوتے تھے لیکن ماتحت بھی ہوتے تھے مرکز کے. لیکن جب انگریز یہاں آ گئے تو پھر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اس ریاست کو مکمل طور پر خود مختار کر دیا، مرکز سے الگ کر دیا. یہ نصیر الدین حیدر کے دور میں، غازی الدین حیدر کے دور میں، اور پھر ان کی خود مختاری کا اعلان کر دیا. جی کوئی سوال اور کرنا چاہتا ہے یا میں حاضری کی طرف جاؤں؟ نہیں ہے سوال کوئی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، میں حاضری لیتا ہوں. ماہنور، حسینہ ناز، پریزنٹ سر. بختاورہ، پریزنٹ سر. مریم حنیف، پریزنٹ سر. رانڑا، حسینہ بی بی، ثنا گل، پریزنٹ سر. رخسانہ شہباز، محمد سہیل، محمد سہیل ہے؟ نہیں سر. اچھا. محمد اسرار شاہ، پریزنٹ سر. کامران اللہ، ندیم الرحمان، حمید اللہ. ندیم ہے؟ ندیم؟ یس سر. اچھا. حمید اللہ، فرحات خان، محمد عمیر، یس سر. شاکر اللہ، حمزہ خان، نورین، پریزنٹ سر. سمیع اللہ. چلیں جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کل تھوڑا سا میرا عمیر سر. ہیں کیا چیز؟ عمیر رہی گیا سر. عمیر، اچھا. عمیر کی ہو گئی نا حاضری؟ عمیر ٹھیک کی ہے سر. ہاں. بس اس طرح ہے کہ کل دیکھیں، کل میرا کچھ کام ہے، اگر میں فارغ ہوا تو آپ کو کلاس پھر میں بتا دوں گا، کلاس لے لوں گا، اور اگر فارغ نہ ہوا تو پھر اس سے اگلے ہفتے کلاسیں لیں گے. کل شاید کہیں جانا ہو، میں آپ کو پھر بتا دوں گا. اگر کلاس ارینج نہ کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر کل کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ سر اگلے ہفتے کلاس ہوگی؟ اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. یہ چھٹیاں سنا ہے 10 سے چھٹیاں ہیں نا، تو اگر یس 10 سر. چھٹیاں اناؤنس ہو گئی تو پھر تو کلاس نہیں ہوگی، پھر تو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا سر جی؟ اعلان تو ہوا ہے سر. ہاں، ابھی ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جب یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو پھر ہم یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.